سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ پاک نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 براعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اسی طرح قریش کے ہاتھوں تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی، جس کی تعمیر کے بعد حجر اسود کی تنصیب کے معاملے پر قریش کے قبیلوں کے درمیان تنازع ہوا اور آخرکار یہ جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کی وجہ سے حل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ سبحان اللہ۔